अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम देखेंगे महा टी पेपर फर्स्ट साइकोलॉजी नफ्सियात बच्चे की नशोनुमा और तरीक़े तदरीस का सी वाला है ये सेट 2017 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से किस वजह से तदरीस में जमूद की हालत पैदा होती है। प्लेटियो स्टेज पे कब आ जाता है, सपाट हालत कब हो जाती है बच्चे की, जब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, रुक जाती है उसकी तरक्की बहुत। तो ऐसा क्यों होता है? दिलचस्पी का फ़क़दान होने की वजह से, दिलचस्पी कम होने की वजह से, लैक ऑफ इंटरेस्ट से, सही बात है। दूसरा, एक ही नुक्ते पर तवज्जो मरकूज़ करने पे, जब भी हम किसी एक नुक्ते पे तवज्जो मरकूज़ करने लगाते हैं बच्चे को, एक ही बार बार वही चीज़ कराते हैं तो बच्चा बोर हो जाता है, ये सही है। महारत के मुश्किल हिस्से का मुताला, ये भी सही है कि बच्चों को सबसे पहले आसान चीज़ कराना है, उसके बाद मुश्किल की तरफ लेके जाना है, तो ये तीनों सही। मुहर्रिक की शिद्दत में इजाफा, ये गलत हो गया। मुहर्रिक जितना अच्छा रहेगा, उसकी शिद्दत जितनी अच्छी रहेंगी, उतना ही ज़्यादा हम वो चीज़ को करेंगे। तो आंसर हो गया अलीफ, बे और जीम। फर्स्ट अलीफ, बे और जीम। नेक्स्ट है, छोटी चीज़ों और बड़ी चीज़ों को एक साथ रखने पर छोटी चीज़ों और बड़ी चीज़ों के एक जैसे दो ग्रोह नज़र आते हैं। यह खारिजी मुहिज की जमात बंदी के कौन से उसूलों पर मबनी है। तो ये होता है ममासिलत में, कि क्या करते हैं, जैसे कि मैं प्लस 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 माइनस 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 ऐसे कर दूँ, तो आप छोटी चीज़ों और बड़ी चीज़ों में फ़र्क समझ सकते हैं, तो उसे ममासिलत कहते हैं। नेक्स्ट है, दर्ज झैल बयानात में से इदराक और मुतखय्यला में दिए गए फ़र्क से कौन सा फ़र्क मुनासिब है। ये फ्रेंड्स मेरे को जो पेपर मिला है तो उस हिसाब से मैंने ले ली। अभी यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, तो प्लीज़ उतना एडजस्ट कर लीजिए। दर्ज झैल बयानात में से इदराक और मुतखय्यला में दिए गए फ़र्क से कौन सा फ़र्क मुनासिब है। तो इदराक मारूज़ियत पर और मुतखय्यला शख्सियत पर मुनहसर होता है। बिल्कुल सही, इदराक हमारा मारूज़ी होता है, इनफरादी होता है, जबकि मुतखय्यला शख्सियत पर डिपेंड करता है कि जिसका जैसा इदराक परसेप्शन हुआ है, उसका मुतखय्यला इमेजरी उसकी पर्सनल होंगी, उसकी शख्सियत पर डिपेंड करेंगी। तो ये बिल्कुल सही हो गया। इदराक बेरब्त, मुतखय्यला बारब्त होता है। ऐसे तो नहीं है कि इदराक में रब्त नहीं है और मुतखय्यला बारब्त होता है, तो ये एक ऑप्शन हट गया। इदराक मुतखय्यला का अक्स होता है, बिल्कुल भी नहीं। मुतखय्यला इदराक का अक्स होता है, वो कॉपी होता है परसेप्शन की, तो ये हट गया। इदराक से मुराद बामाने एहसास और साबिक़ा तजुर्बात को दोहराने से मुराद मुतखय्यला। इदराक से मुराद बामाने एहसास, ये स्टेटमेंट सही है, और साबिक़ा तजुर्बात को दोहराने से मुराद मुतखय्यला, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट राइट आ गए हैं। लेकिन अगर स्ट्रांगली देखें तो साबिक़ा तजुर्बात, हम कहते हैं कि साबिक़ा इदराक को दोहराना यानी कि मुतखय्यला, लेकिन यह भी सही है कि साबिक़ा तजुर्बात हमें हासिल होंगे इदराक के ज़रिए। तो दोनों ही ऑप्शन सही आ गए हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, दर्ज झैल माहिर नफ्सियात और उनके मुताबिक हाफिज़े की तारीफ़ की आपको जोड़ियाँ बताना है। वुडवर्ड और मार्कोस ने कौन सी जोड़ी दिए थे? उन्होंने कहा था कि साबिक़ा आमोज़िशी अमल की याद दहानी यानी कि हाफिज़ा, ये उन्होंने कहा था। एडवगल ने कहा था कि हाफिज़ा यानी कि क़ुव्वत मास्का, ये भी सही है। मैकडॉगल ने कहा था कि साबिक़ा तजुर्बात को इदराकी सतह पर लाना यानी कि हाफिज़ा होता है। और स्टाउट ने कहा था कि साबिक़ा तजुर्बात को दोहराने से मुराद हाफिज़ा है। तो ऑप्शन हो गया, पहले का है दाल, दूसरे का है जीम, तो ये फोर्थ राइट हो गया। नेक्स्ट है, मसले का तज्ज़िया करते हुए उसे हल करने का मंसूबा बनाना यानी कि गौर व फिक्र। इसके लिए दर्ज झैल से कौन सा मुतबादिल लाहक है यानी कि जो राइट नहीं है आपको वो इसमें से देखना है कि लफ्ज़ मुतखय्यला, तख़य्युल और नक्शे वग़ैरह गौर व फिक्र की अलामतें हैं क्या। तो लाहक हमें पहचानना है, तो ये तो है। बच्चे हर की महारतों की बिना पर गौर व फिक्र करते हैं क्या। तो यहाँ बच्चे हर की महारतों की बिना पर गौर व फिक्र करते हैं, हरकतों के ज़रिए करते हैं, ये भी राइट हो गया। कि छोटे बच्चे अलामतों के ज़रिए गौर व फिक्र करते हैं क्या। तो ये नहीं है कि छोटे बच्चे अलामतों के ज़रिए गौर व फिक्र करेंगे। गौर व फिक्र यानी कि जवाबी रद्द अमल का बर्ताव होता है क्या, हाँ ये भी है। तो हमारा राइट आंसर हो गया
थर्ड 66 तवज्जो मरकूज़ करने के लिए दिलचस्पी अहम रोल अदा करती है। इसके लिए दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? तो दिलचस्पी के बारे में पूछा गया है। दिलचस्पी या कुदरती अक्सशुदा नहीं होती है। दो तरह की दिलचस्पी होती है, एक फितरी और दूसरा मश्क और कोशिश से हासिल होने वाली। तो दिलचस्पी तो दो तरह की होती है, तो कुदरती भी होती है। तो ये हमें आंसर मिल गया। तालिब इल्म में कामयाबी हासिल होने पर दिलचस्पी पैदा होती है, सही बात है। मौल्लिम की शख्सियत का असर तवज्जो और दिलचस्पी पैदा करने में मददगार साबित होता है, ये भी सही चीज़ है। मुख्तलिफ सरगर्मियों का इतलाक़ बच्चों में दिलचस्पी पैदा करते हुए उसे मौल्लिम की तरफ मुतवज्जह करता है, ये भी सही है। तो हमें आंसर क्या मिल गया था? पहला। नेक्स्ट है, दर्ज झैल में से कौन सा मुहर्रिक शख्सी मुहर्रिक है? यानी कि स्टिमुलाई जो है, मुहित जो है, जो आपको उकसाता है किसी काम को करने के लिए, तो इनमें से वो कौन सा है? आराम और नींद? बिल्कुल भी नहीं, ये आपको उकसाएंगा नहीं किसी काम को करने के लिए। काम, दर्जे हरारत पर काबू, ये भी उकसाता नहीं है। अमल यानी कि आपका एक्शन, ये होता है शख्सी मुहर्रिक। 68 दोनों हालात में महारत, मालूमात, टेक्निक, रुझान वगैरह अज्जा अगर यकसा हो तो उस हालत में हासिलशुदा आमोजिश दूसरी हालत की आमोजिश के लिए माविन होती है। ऐसा किसने कहा था? यकसा अज्जा का नज़रिया है ये। यकसा अज्जा का नज़रिया दिया था आमोजिश की मुंतकिली के लिए थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है 69 आमोजिश की मुंतकिली के दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते के नज़रिए में दर्ज झैल किन उमूर का शुमार होता है? यानी कि मुंतकिली के लिए देखना है हमें जहाँ पे दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते की बात की गई है। तो हम देखेंगे ऑप्शन पहला है कि ज़हनी क़ुव्वतों की आज़ादाना नशोनुमा की जा सकती है। ये है क्या कि ज़हनी क़ुव्वतों की आज़ादाना नशोनुमा होती है क्या ज़हनी तरबियत में? बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ज़हनी क़ुव्वतें कौन कौन सी हमें पता है। इदराक है, एहसास है और अटेंशन भी होता है और मेमोरी भी होता है, ये ज़हनी क़ुव्वतें कहलाती है। तो आज़ादाना नशोनुमा की जा सकती है ना दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते में। जिस्मानी क़ुव्वतों की नशोनुमा होने पर आमोजिश अच्छी होती है, ये भी एक सही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जिस्म का ताल्लुक़ है जबकि हम पढ़ रहे हैं दिमाग। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम रुक जाएंगे। इदराक, अंदाज़ा और क़ुव्वत मास्का की नशोनुमा क़वायद की आमोजिश से होती है। तो यहाँ पर जहन का यूज़ हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन सही हो गए अलीफ़ और जी। नेक्स्ट है, दर्ज झैल से कौन से नमूने बर्ताव में तब्दीली के नमूने के ज़िम्रे ख़ानदान में शामिल है? यानी कि बर्ताव में तब्दीली के नमूने इनमें से कौन कौन से हैं? पहला, खुद एतमादी के नमूने, जो 22 नमूने दिए गए थे, 4 कैटेगरी में उन्हें डिवाइड किया गया था। खुद एतमादी के नमूने बर्ताव में तब्दीली के आते हैं क्या? हाँ, खुद एतमादी यानी कि बर्ताव, ठीक है। ज़हनी तनाव कम करने के नमूने, सही बात है, ज़हनी तनाव अगर कम करेंगे तो बर्ताव चेंज होगा। एहसास कमतरी के नमूने, अगर एहसास कमतरी है तो क्या बर्ताव में चेंज आएगा? मजमूई तलाश के नमूने इसमें शामिल नहीं है, तो अलिफ, बे और जीम राइट हो गया। नेक्स्ट है, आमोजिशी नज़रियात की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्यों पेश आई आमोजिशी नज़रियात की ज़रूरत? तो सबसे पहला है कि अपनी दर्स व तदरीस कौन से उसूलों पर मबनी है, इसकी मंतकी हिमायत करने के लिए हुई है क्या? सही है। किस वजह की बिना पर हम तदरीसी तरीक़े इस्तेमाल करते हैं, इसकी मंतकी हिमायत करने के लिए। नई मज़ीद मुफीद उमूमियत वजूद में लाने के लिए, सही। काबिल मुशाहिदा वाक़यात का अंदाज़ा लगाने और बयान, ये भी सही। यानी कि अलिफ, बे, जीम, दाल, चारों भी इसमें सही हो गए। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के एतलाफ़ी नज़रिए एसोसिएशन थ्योरी में भूखी बिल्ली पर तजुर्बा करने पर अमल आमोजिश की दर्ज झैल कौन सी खुसूसियात वाज़ेह हुई? देखिए, थॉर्नडाइक ने एसोसिएशन थ्योरी दिए थे, यानी कि मशरूत अमली उन्होंने रब्त वाली थ्योरी दिए थे, जिसमें भूखी बिल्ली पे उन्होंने तजुर्बा किए थे थॉर्नडाइक ने। तो उसमें क्या हुआ था कि
پہلے تو کھانا دیکھ کے بلی کو ملی تھی تحریک، وہ فضول حرکتیں کر رہی تھی، تو کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ اسے تحریک ملی تھی کھانا دیکھنے پر، فوڈ کی بنا پہ، تو تحریک پہلے ہی آ گئی تھی۔ اس کے بعد تشخیصی حرکات، یعنی کہ وہ کچھ نہ کچھ حرکات کر رہی تھی، اتفاقاً اس کو کامیابی ملی تھی اور بار بار وہ چیز کر رہی تھی، اس لیے کامیابی میں پختی آتے چلے گئی تھی۔ تو یہاں پہ پہلے ہی تحریک لکھا ہوا ہے، اس لیے یہ آپشن ہم نے ڈائریکٹ لے لیے۔ درج ذیل وسائل اور آلات میں کون سے آلات نابینا افراد کے لیے ہوتے ہیں؟ دیکھیے بریل کتابیں بھی ہوتی ہے، ابیکس یعنی کہ کاؤنٹنگ میں ہم انہیں ٹچ کر کے سکھا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کوشچن یہ رد ہو چکا تھا کہ اس لیے اس کا آنسر ہم نہیں دیکھیں گے۔ 74 کہ مشمولی تعلیم میں درج ذیل میں کون سا امر لاحق نہیں ہوتا، یعنی کہ کون سی چیز نہیں ہوں گی اس میں مشمولی تعلیم میں، یہ ہم دیکھیں گے۔ پہلا ہے کہ طالب علم ذاتی طور پر آموزش کرتے ہیں کیا؟ ہاں کرتے ہیں، کہ ذاتی طور پر سیکھتے ہیں بچے۔ اس میں مخصوص آلات وسائل دستیاب ہوتے ہیں کہ ایسی تعلیم میں؟ بالکل ہوتے ہیں۔ اس میں تربیت یافتہ معلم دستیاب نہیں ہوتے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں پہ تو بہت ٹرین ٹیچر کو رکھا جاتا ہے، جہاں پہ ہر طرح کے بچے آتے ہیں، ڈس ایبلٹیز والے آتے ہیں، نارمل آتے ہیں، گفٹڈ بچے آتے ہیں۔ تو مشمولی تعلیم میں تو تربیت یافتہ ہی ٹیچر رہیں گے۔ اس میں نصاب تعلیم تبدیل ہوتا ہے، ہاں بچوں کی حساب سے یہاں پہ چینجز لائے جاتے ہیں کہ بچے ابھی کون سے ایکسپیرینس تجربات لے کے آئے ہیں، اس بیس پہ تعلیم دی جاتی ہے۔ تو تیسرا ہو گیا ہمارا آنسر۔ 75 آموزشی نظریات کے جدید نظریے، اس زمرے میں درج ذیل کون سے نظریات شامل ہوں گے؟ تو آموزشی نظریات کے اگر ہم جدید نظریے دیکھیں تو ان میں سے کون سی چیز اس میں آئیں گی، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر اسکینر کا مشروط عملی نظریہ، یہ اسکینر نے دیا تھا مشروط عملی نظریہ۔ اس کے بعد ہے بلوم کا عبوری آموزش کا نظریہ۔ دیکھیے ڈاکٹر بلوم نے نا قدرے پیمائی کے 2 طریقے دیے تھے، ایک میزانی اور ایک معیاری، تو یہ بہت نیا تھا، جدید تھا۔ تھارن ڈائک نے بھی کیے تھے بلی پہ، یہ پرانا تھا۔ بنڈورا کا سماجی مشاہدے کا نظریہ تھا، تو یہ بھی ایک نیا نظریہ تھا۔ تو بے اور دال۔ نیکسٹ ہے درج ذیل میں کون سے بیانات تدریسی عمل کی نوعیت واضح کرتے ہیں، یعنی کہ کون سے بیان ہیں جو تدریس کی نوعیت کو بتائیں گے؟ تدریس کیسی ہوتی ہے؟ آموزشی رفتار تیز کرنے کی طاقت تدریسی عمل میں ہوتی ہے کیا؟ کہ بچوں کی لرننگ کو تیز کریں گے۔ تدریسی عمل دانستاً منعقد کیا جائے تو وہ مصنوعی ہوتا ہے، صحیح چیز ہے کہ تدریسی عمل کو آپ جان بوجھ کر اگر منعقد کریں گے تو وہ مصنوعی ہو جائیں گا نا، قدرتی نہیں لگیں گے، یہ بھی صحیح ہے۔ تدریس معلم، متعلم اور مضمون کے بامعین ہونے والا عمل ہے، یعنی کہ یہ کیا ہے، سہ مرکزی ہے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ مختلف تدریسی مہارتوں، تکنیک اور تدابیر کا تدریس میں استعمال کیا جاتا ہے، صحیح چیز ہے، اس کا تو استعمال کیا جاتا ہے، الف بے جیم اور دال۔ نیکسٹ ہے شخصیت سازی میں وراثت کی بنسبت ماحول، یعنی کہ تعلیم اور مذہبی و تمدنی ماحول اہم رول ادا کرتا ہے۔ تجربے کے ذریعے یہ کس نے کیا تھا؟ تو دیکھیے یہ تجربہ ہارورڈ اینڈ واٹسن نے کیا تھا۔ تو ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے، 20 جڑواں بچوں پہ انہوں نے تجربہ کیے تھے، تو یہ صحیح ہے۔ درج ذیل میں کون سی مثالیں انفرادی اختلافات کی پسند ناپسند کے پہلو کے مطابق ہے؟ یعنی کہ انفرادی اختلاف، انڈیویجول ڈفرینس دیکھنا ہے، تو ان میں سے پسند ناپسند کے حساب سے کون سی ہے؟ معلم عام طلبہ کو مد نظر رکھ کر تدریس کرتے ہیں، بالکل، کیوں؟ کیونکہ ہر طرح کے بچے آتے ہیں، یہ صحیح بات ہے۔ بازار میں مختلف کمپنیوں کے، لیکن عام طلبہ کو مد نظر رکھنا ہے، اس میں انہوں نے انفرادی اختلاف پوچھا ہے۔ بازار میں مختلف کمپنیوں کے ٹی وی فروخت ہوتے ہیں، تو یہ بات تو صحیح ہے کہ مختلف کمپنیوں کے ٹی وی الگ الگ کمپنیوں کے کیوں فروخت ہو رہے، کیونکہ سب کی چوائس الگ ہے، یعنی کہ انفرادی اختلاف ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت حاصل ہو تو بری باتوں کی شدت کم ہو جاتی ہے، تو یہ ایک چیز ہے، لیکن کیا انفرادی اختلاف پر ہے کہ یہ چیز؟ دوسرا کہ ایک ہی گلوکار کے کیسٹ بازار میں فروخت نہیں ہوتے، یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک ہی سنگر کے نہیں ہوتے، کیوں؟ کیونکہ انفرادی اختلاف پایا جاتا ہے، سب کی سوچ الگ الگ ہے، سب کی پسند الگ الگ ہے، تو بے اور دار کلیئر اس کا رائٹ آنسر ہے۔
نیکسٹ 81 درج ذیل بیانات میں سے بیانیہ طریقے سے متعلق مناسب بیان کون سا ہے؟ اب اس میں بولنا ہے کہ جو بیانیہ طریقہ ہے اس کا مناسب بیان کون سا ہے۔ استدلالی قوت کا استعمال اہمیت رکھتا ہے، یہ بات صحیح ہے کیا؟ بیانیہ طریقہ یعنی کہ لیکچر میتھڈ ہے یہ۔ تشخیصی غور و فکر کا رجحان چاہیے، اس کے بعد ہے علت و معلوم ڈھونڈنے میں مفید ہے، معلومات ہے کیا؟ دوسرا تخیل کے نئے ایوان کھولنا، ہاں بیانیہ طریقہ دیکھیے یعنی کہ لیکچر میتھڈ، جب بھی ہم بولتے ہیں امیجینیشن والا ہم کنسیپٹ لا سکتے ہیں کیا؟ اس میں تخیل کو لاتے ہیں کیا؟ جب بھی ہم بیانیہ طریقہ استعمال کرتے ہیں، کچھ بولتے تو کیا بچوں میں تخیلی صلاحیت پیدا کر سکتے کیا؟ یہ ایک چیز ہے۔ بیانیہ طریقے میں نا غور و فکر نہیں ہوگا، کیونکہ بچوں کا پورا ذہن اس میں رہیں گا شامل یا نہیں، وہ تو صرف سنیں گے اور سن کر تخیل پیدا ہو سکتا ہے۔ استدلال یعنی کہ ڈیڈکٹیو ریزننگ بھی ان میں نہیں آئے گا، تو اور معلومات ڈھونڈنا یہ بھی اس کے لیے مفید ہے، تو یہ بھی اس میں نہیں ہے۔ درج ذیل میں سے نفسیات سے متعلق کون سا بیان مناسب نہیں ہے پوچھا گیا ہے۔ تعلیمی نفسیات متعلم کے تعلیمی برتاؤ اور تعلیمی ماحول کا مطالعہ کرتی ہے، یہ بات تو صحیح ہے۔ تعلیمی نفسیات طے کرتی ہے کہ تعلیم کس طرح دی جائے، یہ بھی صحیح ہے۔ تعلیمی نفسیات کے نتائج عمومیت کے نظریے سے بالکل صحیح اور قطعی ہوتے ہیں، یہ تو بات صحیح نہیں ہے کہ تعلیمی نفسیات کے جو بھی نتائج ہم لیں گے تو وہ عمومیت کے حساب سے بالکل صحیح ہوں گے، تو یہ ایک آپشن غلط ہو گیا۔ تعلیمی نفسیات برتاؤ سے متعلق علم ہے، یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہی ہو گئی، تو آنسر ہے 3۔ نیکسٹ ہے تدریس عمدہ ہونے کے نظریے سے معلم کو درج ذیل سے کون سی صلاحیتوں کو فروغ دے کر تدریس کرنی چاہیے؟ تو معلم کو کون سی صلاحیتوں کو فروغ دینا چاہیے؟ پہلا کہ عمل کے ذریعے مختلف مضامین کا نظم کرنا، صحیح بات ہے۔ تدریس کی قدر پیمائش غیر جانبدارانہ طور پر کرنی چاہیے، یعنی کہ بچوں کے امتحان اور قدر پیمائی لیں گے تو غیر جانبدار ہونا چاہیے، ٹیچر نے جینڈر بایاس نہیں ہونا چاہیے۔ متعلم کا کہا سننا، یہ بھی ہے۔ متعلم اور سرپرست سے اپنائیت کا رشتہ بھی معلم نے رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے درج ذیل سے کون سے سوالات یقینی طور پر جوابی رد عمل کے سوال ہے؟ کون سے ہے جس میں جوابی رد عمل ظاہر ہوگا بچے کا؟ داس بوس کس نے لکھی؟ یقینی طور پر یعنی کہ کون سے معروضی سوالات، بچہ ڈائریکٹ آنسر دے دیں گا کس نے لکھی ہے نا، کیونکہ معروضی ہے، الگ الگ آپشن ہی نہیں ہے۔ غروب آفتاب پر تبصرہ کرنا نہیں، یہاں پہ سب کی اپنی اپنی انڈیویجول رائے ہو جائیں گی، تو یہ کٹ ہو گیا۔ اثر ظاہر کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں، سب کے اپنے اپنے انڈیویجول آنسر ہوں گے سب کی سوچ کے حساب سے۔ مہاراشٹر کا صدر مقام کیا ہے؟ اس کا آنسر بھی ایک ہی ہے، یعنی کہ معروضی سوال ہے، یقینی طور پر جس کا جواب ہے، تو ہو گیا الف اور دال۔ عنفوان شباب میں لڑکے اور لڑکیوں کے ہارمون کے اخراج سے کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہے؟ تو کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہے؟ جسمانی تبدیلی تیزی سے ہوتی ہے، یہ بھی بات صحیح ہے۔ ان کی ذہنی صحت میں بگاڑ آتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ ذاتی تسکین کے آلے کے طور پر پرنقص اور راہ اختیار کرنے کے امکان ہوتے ہیں، صحیح۔ ناپائیداری پیدا ہوتی ہے، یہ بہت سمپل تھا، یہ بھی صحیح ہے۔ نیکسٹ دیکھیں گے 86 تناؤ کے اقسام اور اس کی مثالوں کی مناسب جوڑیوں کا صحیح متبادل کون سا ہے؟ تو تناؤ ہمیں دیکھنا ہے، اسٹریس دیکھنا ہے، تو مناسب جوڑی کون سی ہے؟ جسمانی تناؤ مایوسی ہے، پڑوسیوں سے اچھے تعلقات نہ ہونا ہے، ہوائی آلودگی اور ادھوری نیند۔ دیکھیے جسمانی تناؤ فزیکلی اسٹریس ہو رہا ہم پر، تو وہ ادھوری نیند کی وجہ سے ہے۔ ماحولی تناؤ، ماحول خراب ہو رہا، مطلب کہ کیا؟ ہوا کی آلودگی ہو رہی ہے۔ نفسیاتی تناؤ یعنی کہ ٹوٹل ہماری مایوسی ہے، کہ مایوسی کا شکار ہو رہے ہم۔ اور سماجی تناؤ یعنی کہ پڑوسیوں سے، تو ایک کا ہے، پہلے کا ہو گیا ہمارا دال، اس کا ہو گیا جیم، یہ والا آپشن ہے۔ 87 درج ذیل میں بچوں کی نشو و نما سے متعلق کون سا بیان مناسب ہے؟ بچوں کی نشو و نما کے مختلف پہلو ایک دوسرے پر مبنی نہیں ہوتے،
وراثت کی وجہ سے منتقل خوبیوں اور خامیوں کا اثر بچے پر ہوتا ہے، صحیح بات ہے، یہ تو ٹوٹل صحیح چیز ہے۔ بچے کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے ویسے ویسے نشو و نما کی رفتار بڑھتی ہے، اور مختلف حالات اور ماحول میں پرورش پائے ہوئے بچوں کی مختلف مہارتوں میں یکسانیت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمارا دوسرا آپشن ہم کو ڈائریکٹ مل گیا۔ 88 دوسروں کی صلاحیتوں اور کمیوں کو سمجھنا، انہیں مناسب طریقے سے سمجھانا، دوسروں کے نظریے سے غور و فکر کرنا، دوسروں کے جذبات کا احساس کرنا، یہ تمام علامتیں درج ذیل میں سے کون سے جذباتی صلاحیت کی ہے؟ تو کون سا دیکھو، دوسروں کا ذاتی تحریک تو ہے نہیں، ذاتی تعارف ہمارا خود کا ہے نہیں، ذاتی ضبط بھی نہیں، دوسروں کے ساتھ دوسروں کی چیزوں کو سمجھنا اور دوسروں کے احساس کو سمجھنا، یعنی کہ حساسیت، احساس۔ نیکسٹ ہے کہ درج ذیل متوازن شخصیت کی علامتوں میں کون سی علامت غیر مناسب ہے؟ یعنی کہ متوازن شخصیت، بیلنس پرسنالٹی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اس میں کون سی غیر مناسب ہے؟ غیر مناسب یعنی کہ رانگ اسٹیٹمنٹ، ہمیں انکریکٹ اسٹیٹمنٹ پہچانا ہے۔ امداد باہمی کے جذبے کی شدت ہوتی ہے، صحیح ہے کہ بیلنس پرسنالٹی متوازن شخصیت میں یہ ہوگا۔ فرد کا حالات کی مناسبت سے مطابقت کرنا، بالکل صحیح ہے۔ افراد کا سکھ دکھ، کامیابی، ناکامی، عزت ذلت، ان امور پر رد عمل آنا، ایسے افرادان کے اغراض، کام کرنے کی صلاحیت اور مقاصد میں مناسب ربط ہوتا ہے، یہ بھی بالکل صحیح ہے، یعنی کہ تھرڈ ہو گیا ہمارا آنسر۔ نفسیاتی سطح پر عمل مطابقت کے اجزاء کا کون سا گروہ مناسب ہوگا؟ یعنی کہ نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی جو عمل ہے اس میں مطابقت کے کون سے اجزاء ہوں گے؟ تو دیکھیے، تحریک تو سب سے پہلے ضروری ہے، تو تحریک فرسٹ آپشن میں تحریک ضروری ہے کہ تحریک ملنے پر ہم کیا کرتے، کوئی عمل کرتے، اور سائیکولوجیکلی ہوتی ہے وہ کہ تحریک کا ملنا، تو یہ ایک چیز صحیح ہے۔ اس کے بعد مایوسی کا آنا، یہ بھی ایک چیز ہے مطابقت میں، یہ سائیکولوجیکلی مایوسی کا ہونا، یہ بھی ایک دوسرا پوائنٹ ہوگا کہ تحریک ہو سکتا ہے کہ تحریک ملنے کے بعد ہم کوئی چیز کریں مایوسی بھی آئے، یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ مختلف رد عمل آئیں گا ہمیں، خود آگاہی تو اس میں آئیں گا ہی نہیں، ذاتی تحریک بھی نفسیاتی سطح پر مطابقت میں نہیں آئیں گا، تو تحریک ہے، مایوسی ہے، مختلف رد عمل آئیں گے ہمارے عجیب عجیب، یہ بھی ہے، مسئلے کے حل تک ہم پہنچیں گے، یہ بھی ہے، تو یہ ہے مسئلے کے حل تک تو ہم پہنچیں گے، کیونکہ خود آگاہی اس میں آ گیا نا، تو یہ کٹ ہو گیا دونوں آپشن میں سے، اور ذاتی تحریک یہاں سے کٹ ہو گیا، یعنی کہ دوسرا آپشن صحیح ہے۔ فرینڈز، اثر کوچنگ انسٹیٹیوٹ سے مہا ٹی ٹی، سی ٹی ٹی اور ٹیٹ کی آن لائن اور آف لائن بیچز ہوتی ہے، یہاں کانٹیکٹ نمبر دیے گئے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں۔ ابھی مہا ٹی ٹی کی بیچ چل رہی ہے پیپر فرسٹ اور سیکنڈ کے لیے، اور میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے نہیں کیا ہوگا تو۔ اور ایک چیز کہ مہا ٹی ٹی کے ریویژن کے لیے یوٹیوب پر لائیو سیمینار رکھنے والے ہیں، اور بہت جلد اس کی ڈیٹ بھی دے دیں گے، لیکن ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔